محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حکیم. طلاق کے بعد خاتون کو عورت کو عدت کا حکم ہے کہ وہ عدت گزارے. عدت کی 4 صورتیں ہیں. جس خاتون کو، جس عورت کو طلاق واقع ہو جائے، طلاق کے بعد اس کے لیے عدت گزارنے کی 4 صورتیں ہیں. مختلف اقسام ہے 4. پہلی صورت یہ ہے کہ ایک عورت نکاح ہو چکا تھا، رخصتی نہیں ہوئی، یا رخصتی بھی ہو گئی تھی مگر شوہر سے ملاقات نہیں ہوئی اور طلاق واقع ہو گئی، تو اس کی کوئی عدت نہیں ہے، وہ آزاد ہے. اور اس کا ذکر سورۃ احزاب میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں: یا ایھا الذین آمنوا اذا نکحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. فرمایا کہ ایسی عورتیں کہ مل ملاپ ملاقات سے پہلے نکاح کے بعد انہیں طلاق ہو گئی، تو اب تمہارے لیے ان کے ذمے کوئی عدت نہیں ہے، وہ آزاد ہے. دوسری صورت عدت کی طلاق کے بعد ایک عورت کو طلاق ہو گئی اور اس کے پیٹ میں حمل ہے، بچہ ہے، تو وہ حمل جو ہے وہ اس کی عدت ہے. جب تک بچہ پیدا نہیں ہوگا تب تک وہ عدت میں رہے گی. بچہ پیدا ہوگا تو اس کی عدت پوری ہوگی. اور تیسری صورت جو عدت کی ہے وہ عورت ہے کہ طلاق کے بعد اس کو حکم ہے 3 حیض جو ہے وہ پورا کرے، یہ اس کی عدت ہے. اگر اس کو حیض آتا ہو تو 3 حیض اس کی عدت ہے. اور چوتھی صورت وہ عورتیں جن کو حیض نہیں آتا، یا بڑھاپے کی وجہ سے اور یا کسی اور وجہ سے ان کو حیض نہیں آتا، تو ان کی عدت طلاق کے بعد 3 مہینے. یہ 4 صورتیں ہیں. فرمایا والمطلقات یتربصن بانفسهن ثلاثة قروء. طلاق شدہ عورتیں روکے رکھے اپنے آپ کو روکے رکھے 3 قروء، 3 حیض، اگر ان کو حیض آتا ہو. ولا يحل لهن ان يكتمن ما خلق الله في ارحامهن ان كن يؤمن بالله واليوم الاخر. اور جائز نہیں ان عورتوں کے لیے کہ وہ اپنی پوزیشن کو چھپائے، یعنی اس چیز کو چھپائے جو اللہ تعالیٰ نے ان کے رحم میں اور پیٹ میں خفیہ رکھا ہوا ہے. اور اس کا یہ مقصد نہیں کہ وہ ڈنڈورا کرے، شور کرے، بلکہ وہ اپنے گھر کے افراد میں سے کسی فرد کو خفیہ طور پر بتائے تاکہ اس کی عدت کی تعیین میں آسانی ہو. اگر اس کو حمل ہے تو کسی اور کو تو پتہ نہیں ہوتا، وہ عورت کو خود ہی پتہ ہوتا ہے. وہ کسی ایک فرد کو طلاق کے بعد بتائے کہ مجھے حمل ہے، یا بتائے کہ مجھے حیض نہیں آتا، تو اس کے بعد پھر اس کی عدت کی تعیین ہوگی. اگر اس کو حمل ہے
تو اس کی عدت وہی بچہ جو ہے اس کی پیدائش اس کی عدت ہے۔ اگر اس کو حیض نہیں آتا تو پھر 3 مہینے جو ہے یہ اس کی عدت ہے۔ تو فرمایا کہ وہ اپنی پوزیشن واضح کرے، ان کن یؤمن باللہ والیوم الآخر، اگر وہ ایمان رکھتی ہو اللہ تعالیٰ پر اور آخرت پر تو یہ ضروری ہے کہ وہ اپنی پوزیشن واضح کرے۔ وَبُعُولَتُهُنَّ حَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا، طلاق کے بعد شوہر لوگ خاوند حقدار ہے اس چیز کی کہ اگر وہ رجوع کرنا چاہے عدت سے، عدت کے دوران اس ارادے سے، اچھے ارادے سے، اصلاح کی ارادے سے، تو یہ ان کا حق ہے، وہ زیادہ حقدار ہے۔ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، جس طرح عورتوں پر مردوں کے حقوق ہے، اسی طرح عورتوں کا مرد کے اوپر بھی حقوق ہے۔ اور وہ حقوق کیا ہے؟ نان نفقہ، یعنی ان کو رہائش دینا، ان کو خرچہ دینا اور ان کا خیال رکھنا، یہ مرد کے ذمہ ان کے حقوق ہے۔ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، اور مردوں کو فضیلت حاصل ہے عورتوں پر۔ یہ فضیلت جو مردوں کو حاصل ہے عورتوں پر، اس سے مراد یہ ہے کہ مرد کفیل ہے، مرد نگران ہے، مرد حاکم ہے عورت پر، اس کا حکم مانا جاتا ہے۔ تو اس چیز کا تعلق دنیاوی زندگی کے ساتھ ہے۔ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، دنیا کی زندگی میں مردوں کو فضیلت حاصل ہے عورتوں پر، لیکن اخروی زندگی میں فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاة طیبہ، جو اچھا عمل کرے، شرط یہ ہے کہ وہ مومن ہو، مرد ہو یا عورت ہو، تو اس کو جنت میں پاکیزہ زندگی عطا کی جائے گی۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخرت کی زندگی کا یہ قاعدہ اور قانون رکھا ہے کہ ترقی، درجات کی ترقی اور تنزل کا دار و مدار اعمال پر ہوگا، چاہے مرد ہو یا عورت ہو۔ جو ثواب، اجر اور درجہ ملے گا وہ اس کے ایمان اور اس کے عمل کے بدلے میں ملے گا۔ تو یہ جو فضیلت ہے، مفسرین نے لکھا ہے کہ اس فضیلت سے مراد مرد کی نگرانی، اس کی کفالت اور اس کی جو حاکمیت دنیا میں اللہ پاک نے مردوں کو عورتوں پر دی ہے، اس سے مراد وہی ہے۔ واللہ عزیز حکیم، اللہ تعالی غالب اور حکمت والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جی